بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد. ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں. کیا پردہ تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ہے؟ تو پہلی چیز تو اس کا پہلا عنصر ہے کہ پردہ یا اسلامی پردے کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرا عنصر ہے ہماری اس مجلس کا تعلیم اور ترقی، اور خاص طور پر ترقی نسواں کے موجودہ تصورات. اسلامی پردے کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں عورتوں سے متعلق ان کے جسم کو ڈھکنے اور ان کی حیا، عفت و پاکیزگی اور معاشرے کے اخلاقی اقدار کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے کچھ احکام دیے گئے ہیں. ان احکام کے مجموعے کو پردہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو، مسلمانوں کی عام عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی اور مسلمانوں کی عام عورتوں کو اس کا حکم کر دو کہ وہ جب گھر سے باہر نکلا کریں تو جلباب اوڑھ لیا کریں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی، اپنی بیویوں کو اس کا حکم کر دو، اپنی بیٹیوں کو بھی اس کا حکم کر دو، اور اپنے معاشرے کی عام مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اس کا حکم کر دو کہ وہ گھر سے نکلتے وقت جلباب اوڑھ لیا کریں. جلباب عرب معاشرے کا میں ایک لباس رائج تھا، اس کو کہتے ہیں. عرب کی شریف عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت ایک بڑی سی چادر اپنے کپڑوں کے اوپر سے سر سے اوڑھا کرتی تھیں، ایسی جس سے ان کا لباس بھی چھٹ جایا کرتا تھا. ایک ڈھیلی ڈھالی بڑی سی چادر سی ہوا کرتی تھی. اسی جلباب کی تمدن کے ساتھ اور معاشرتی ارتقاء اور تبدیلیوں کے ساتھ ایک صورت بن گئی، وہ جو موجودہ برقع ہے. یعنی جو حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے جو ان کے لباس ہیں ان کے اوپر سے ایک چادر جیسی چیز ہونی چاہیے جو سر کے اوپر سے لے کر ان کے پورے جسم کو ڈھکتی ہو. یہی جلباب ہوا کرتا تھا. جلباب عرب کے معاشرے میں کوئی انجانی چیز نہیں تھی. جب قرآن نے کہا کہ جلباب اپنے سر کے اوپر سے اوڑھ لیا کرے تو سب نے سمجھ لیا تھا، اور صحابہ کرام نے پھر جب قرآن سمجھنے کے بعد کے لوگوں کو سمجھایا تو انہوں نے حوالہ دیا کہ جلباب ایسا لباس ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے پہلا حکم گھر سے باہر نکلنے کے وقت کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر قرآن نے ہی یہ بات کہی، اور شریعت میں اس بات کو قرآن میں اور سنت میں بہت واضح طور پر کہا گیا. قرآن مجید نے پہلے ہی یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اپنی زینت کسی کو نہیں دکھانی چاہیے. ان کی زینت صرف ان کے شوہروں کے لیے یا ان کے قریبی جو رشتہ دار محارم ہوتے ہیں ان کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے. باقی ان کی زینت، سجنے سنورنے کی چیزیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے. یہ حکم سورہ نور میں دیا گیا ہے. ارشاد ہوا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ او آبائهن اور الی آخرہ، کہ اپنے قریبی محرم رشتہ داروں اور شوہروں کے علاوہ کسی کے سامنے ان کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں آنی چاہیے. زینت میں سب کچھ آ گیا. زینت میں وہ میک اپ وغیرہ بھی آ گیا جو کوئی عورت اپنے فطری حسن و جمال کی تزیین کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے ایک فطری تقاضے اور ایک انسانی معروف شے کے طور پر استعمال کیا کرتی ہے. اور زینت کے اندر
کپڑوں کی وہ خوبصورتی اور بناؤ سنگار اور کپڑوں کی جو زیب و زینت ہوتی ہے، جو پارٹیز وغیرہ میں اچھے ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جن سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو ایسی چیزوں کے چھپانے کے لیے حکم دیا گیا کہ جلباب اوڑھ کر گھر سے باہر نکلا کریں۔ پھر حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے، قریبی رشتہ داروں کے سامنے تو زینت ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سجنے سنورنے کی چیزیں ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر قرآن نے حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کے سامنے بھی عورتیں جب آئیں، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، تو ان کی ایک اوڑھنی ہونی چاہیے جو ان کے سینے کے اوپر اور ان کے گریبان کے اوپر پڑی ہوئی ہو، جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں۔ یہ گھر کے اندر بھی اسلامی شریعت کے احکام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ پھر انہی احکام کے سلسلے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ نامحرم اور اجنبی عورت کبھی بھی کسی نامحرم مرد کے ساتھ، اور نامحرم مرد کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو۔ تنہائی کو مستقل طور پر ایک الگ حکم دے کر کہا گیا کہ یہ حرام ہے، تنہا نہیں ہونا چاہیے۔ انہی احکام کے سلسلے میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وہ عورتوں کو کسی جنسی نیت سے اور جذبے سے نہ دیکھا کریں، ان کی اپنی آنکھیں اس طرح کی غیر محرموں کو دیکھنے سے بچائیں۔ ضرورت ہو تو دیکھا جا سکتا ہے عام، لیکن کسی جذبے کے ساتھ، کسی میلان کے جذبے کے ساتھ بالکل دیکھنا منع کیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ انہی احکام کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ عورتیں گھر سے باہر جب نکلیں تو ان کے اوپر بجنے والے زیور نہیں ہونے چاہیے جس سے ان کی طرف اٹریکشن ہو۔ انہی احکام کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو تیز خوشبوئیں نہ لگائیں جس سے ان کی طرف لوگوں کو میلان ہو۔ یہ اور ان جیسے بعض احکام کو پردہ کہتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں اس وقت جس حکم پر بڑی گفتگو اور بحث چل رہی ہے وہ جلباب کا حکم ہے، یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کوئی ایسی بڑی سی اوڑھنی اوڑھے، کوئی چادر یا کوئی بڑا لباس جو اس کے کپڑے کے اوپر بھی حاوی ہو، اس کا کپڑا اس کے جسم کے اوپر پوری آ رہی ہو اور اس کا سر بھی ڈھکا ہوا ہو۔ ایسے حیادار لباس کو لازم کرنا، اس پر بڑی گفتگو اور بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ عورتوں کے لیے بہت پابندیوں کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے کیا عورتوں کی تعلیم میں رکاوٹ ہے اور کیا یہ عورتوں کو ترقی کے سفر میں پیچھے ڈھکیلنے والے احکام ہیں۔ تو یہ تھی پردے کی حقیقت۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔